بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو بچے۔ المستثنى لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها ما قبلہ اے منصوب ہوں بس 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 قابل نہیں پڑھی نا امام موصولہ ہے تے قبلہا متعلق سے مل کر یہ اس کا جملہ صلہ بنے گا جی، طرف اس کے وہ جو ثابت ہے پہلے اس سے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مستثنیٰ منصوبات کی بحث چل رہی ہے، 8واں منصوب اس کا نام ہے مستثنیٰ۔ کیا کہ منصوبات کی آنکھوں نام مستثنیٰ، ہاں مستثنیٰ کی نہیں، منصوبات کی بات چل رہی ہے، تو ان میں سے 8واں منصوب جو ہے وہ ہے مستثنیٰ۔ تعریف مستثنیٰ کی لغوی معنی تو ہے نا استثناء، المستثنیٰ جدا کیا گیا، کیا مشہور تھا اس لیے بیان نہیں کیے، جدا کیا گیا۔ ناویوں کی اصطلاح میں مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مستثنیٰ ایسا لفظ ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے الا اور الا کے اخوات کے بعد۔ الا کے اخوات آگے آ رہے ہیں سارے۔ یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ الا کے ما بعد کی طرف وہ شے منسوب نہیں، وہ حکم منسوب نہیں جو الا کے ما قبل کی طرف منسوب ہے۔ مستثنیٰ ایسا لفظ ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے الا اور الا کے اخوات کے بعد۔ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ جو حکم الا اور الا کے اخوات کے ما قبل کے لیے ہے، اس بات کا یا نفی کا، وہ حکم اس ما بعد کے لیے نہیں ہے۔ اگر پہلے حکم اس بات ہے، ما بعد نفی، پہلے نفی ہے تو ما بعد اس بات۔ ہاں جی، مستثنیٰ کا لغوی معنی جدا کیا ہوا، اور نحویوں کی اصطلاح میں مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مستثنیٰ ایسا لفظ، مستثنیٰ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے الا اور الا کے اخوات کے بعد، معلوم ہو جائے یہ بات کہ ما بعد کی طرف، الیہ کے ما بعد کی طرف نہیں منسوب، وہ جو منسوب کیا گیا ہے الا کے ما قبل کی طرف۔ تو تعریف کر بھائی۔ مستثنیٰ ایسا لفظ ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے الا اور الا کے اخوات کے بعد، تاکہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ ما بعد کی طرف نہیں منسوب، وہ جو منسوب کیا گیا ہے الا کے ما قبل کی طرف۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الا اور الا کے اخوات کے ما بعد کو کہتے ہیں مستثنیٰ، ما قبل کو کہتے ہیں مستثنیٰ منہ۔ تو مستثنیٰ منہ پر جو حکم ہوتا ہے ایجابی یا سلبی، وہ حکم نہیں ہوتا مستثنیٰ پر، بلکہ اس کا غیر ہوتا ہے۔ اگر پہلے اس بات ہے تو بعد میں نفی، اگر پہلے نفی ہے تو بعد میں اس بات سمجھیے کہ ما قبل کو کیا کہیں گے؟ جو اللہ سے پہلے ہوگا، اللہ اور اخوات ساتھ ہیں، اللہ سے جیسے جو ما قبل ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مستثنیٰ۔ اور جہاں ترتیب سے آئیں گے، کبھی آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، وہ تو مطلب قد یکون ہوئے نا۔ تو ما قبل مستثنیٰ من ہو، اللہ کے ما بعد مستثنیٰ۔
تو مستثنا پر وہ حکم نہیں جاری ہوتا جو مستثنا منہ پر جاری ہوتا ہے۔ اچھا جی، فصل مستثنا ایسا لفظ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، ہوگا وہ اسم ہی، کیا ہوگا؟ لفظ اس کو کہہ دیا تو اسم لفظ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ منصوبات کی بات ہے تو منصوبات یہ اسم مورب کی قسمیں ہیں جی، تو اسم مورب اسم ہے، اس لیے سارے یہ اسم ہیں، وہ علیحدہ ہے، کبھی اسم کہہ دیتے ہیں کبھی لفظ کہہ رہے ہیں جی۔ اخوات یاد دیکھو تروں، جیسے خلا، لیسا، لا یکون، غیرہ، سوا، اس کے علاوہ اور بھی آ رہے ہو، او خلا، ادا، ما خلا، ما ادا، لیسا، سارے یہ جی بعد میں لیعلم، تاکہ جانی جائے یہ بات کہ نہیں منسوب مستثنا کی طرف ما وہ شے جو منسوب ہے اللہ کے ما قبل کی طرف، تو ما قبل کون ہے؟ مستثنا منہ ہو۔ مستثنا ایسا لفظ ہے ذکر کیا جاتا ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے بعد اور اللہ کے اخوات کے بعد، تاکہ جانی جائے یہ بات کہ نہیں منسوب اس کی طرف وہ شے جو منسوب ہے اللہ کے ما قبل کی طرف۔ الہ کا مرجع جو ہے وہ ہے لفظ مستثنا جی۔ فصل مستثنا لفظ ہے ایسا لفظ جو اور لا ینصاب کا نائب فعل ہے ما جی، ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، تاکہ جانی جائے یہ بات کہ نہیں منسوب مستثنا کی طرف وہ شے جو منسوب ہے اللہ کے ما قبل کی طرف۔ شاباش، وہوا وعلى قسمين متصل وهو ما أخرج عن متعدد بے او باللہ نہیں، بے اللہ و اخواتہا، کمال ہے باللہ کی ہے، قوم إلا زيدا ومنقطع وهو المذكور بعد إلا وأخواتها غیر عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جاء عن القوم إلا حمارا۔ مستثنا کی تعریف آ گئی ہے، اب اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ مستثنا کی اب اس کی مستثنا دو قسم ہے، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ کیا مستثنا دو مستثنا دو قسم پر، مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ بات سمجھیے، کتنی قسم ہے؟ دو قسم، کیڑی کیڑی؟ مستثنا متصل، مستثنا منقطع۔ دونوں کی تعریف جی۔ مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد کے حکم سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے، یعنی متعدد کے حکم سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ ہاں جی، مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ متعارف کرنے کیا شبہ وہ مستثنا ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ ایسا بس جا زید قوم کے اندر داخل ہے، زید تو قوم آئی، قوم اور زید نہیں آیا تو بیان کیا جاءن القوم الا زیدن، کہ آئی میرے پاس قوم۔ اب قوم پر کون سا حکم ہے؟ آنے کا، مجیت کا۔ الا زیدن مگر زید، تو زید جو ہے وہ نہیں آیا، زید اس مثال میں جو زیدن ہے نا یہ مستثنا ہے اس مثال میں، اور ہے بھی متصل، مستثنا بھی اور متصل بھی۔ مستثنا کہ اس کو یہ ایک لفظ ہے جس کو نکالا گیا ہے
اس کو جس کو ذکر کیا گیا اللہ کے بعد، لے یعلم تاکہ پتہ چلے کہ ما قبل قوم کی طرف جو منسوب ہے کیا شے آنے والا حکم وہ زید کی طرف نہیں۔ یہ تو پہلی تعریف آ گئی۔ متصل ہے کہ زید اس متعدد میں یعنی قوم میں داخل ہے، اس قوم میں داخل ہے اور باقی سارے آئے ہیں وہ نہیں آیا، تو اس کو جو قوم پر حکم لگا ہے آنے کا اس حکم سے اس کو نکالا گیا۔ کیا کہ جی جان القوم، جعل القوم الا زیدن، اس میں اس میں جو زید ہے جو زید ہے یہ مستثنا ہے اور مستثنا متصل ہے، متصل ہے۔ اب آنے کا حکم جو ہے وہ مستثنا اس لیے ہے جی، ٹھیک ہے نا، قوم کے لیے ہے، اور زید نہیں آیا، جو اس سے خارج ہے۔ زید اس سے خارج ہے تو، اور متصل ہے چونکہ یہ قوم میں داخل ہے، نہ داخل ہے، قوم کا فرد ہے لیکن قوم کے حکم سے نکالا گیا۔ کون سا حکم؟ مجیت کا، آنے کا جو حکم ہے، سمجھی بات؟ اور دیکھو تو حاشیت متعدد سے بعین طریق کے مستثنا قرینہ ہو جائے گا کہ وہ جو ما قبل متعدد ہے وہ سارے مراد نہیں ہیں۔ ویسے کو کہنا کہ جان القوم تو بظاہر معنی ہے کہ اس کے 50 فرد ہیں تو سارے آ گئے ہیں، لیکن جب مستثنا کو متعدد سے نکالیں گے تو اس کا نکالنا قرینہ بن جائے گا کہ جو اللہ سے با قبل متعدد ہے اس سے سارے مراد نہیں ہیں بلکہ اس کے ما سوا مراد ہے۔ سمجھی بات؟ اے شاباش سے جی، ان معنی کر پھر اگلا پڑھیے۔ اور مستثنا دو قسموں پر ہے، متصل اور بے متصل اصل ہے اس لیے اس کو منقطع پر مقدم کیا ہے، وجہ لکھیے۔ چلو جی، متصل واہ ہوا اور مستثنا متصل ما وہ مستثنا ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے، مراد کے حکم سے، مراد اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ، جیسے جان القوم الا زیدن میں زید۔ مستثنا دو قسم پر ہے، مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ، جیسے شابہ جی۔ مستثنا دو قسم پر ہے، مستثنا متصل، اور مستثنا متصل وہ ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے اللہ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ مستثنا منقطع اور بین اسطور لکھے آجے، و منفصل بھی اس کا نام ہے۔ مستثنا منقطع، مستثنا منفصل دونوں اس کے نام چلتے ہیں نحو کے اندر۔ تو مستثنا منفصل، مستثنا منقطع وہ لفظ ہوتا ہے، وہ پچھلا لفظ کیا ہے نا، وہ لفظ ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، درا حال کہ وہ نہیں نکالا جاتا متعدد کے حکم سے۔ سوال ہے کیوں نہیں نکالا جاتا؟ اس لیے کہ وہ مستثنا منہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ وہ تعریف کرو باری باری۔ مستثنا منفصل وہ منفصل آکھو، منقطع آکھو جی۔ مستثنا وہ لفظ ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، نہیں نکالا حال ہے نا، درا ہاں ٹھیک ہے نا، جو نہیں نکالا جاتا متعدد کے حکم سے۔ متعدد کے حکم سے وہ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ کیونکہ وہ مستثنا منہ میں داخل، مستثنا منہ میں داخل ہو، پھر مستثنا منہ پر جو حکم ہے وہ اس پر نہ جاری ہو تو تب اس کو باہر نکالیں گے، تو وہ مستثنا منہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیا؟ مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد،
جو نہیں نکالا جاتا متعدد کے حکم سے، اس لیے کہ وہ مستثنا منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ داخل ہی نہیں ہوتا۔ جاءنی القوم الا حمارا، جاء آئی میرے پاس قوم مگر گدا۔ تو حمارن مستثنا ہے اور مستثنا منقطع اور منفصل ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بعد تو مذکور ہو گیا، لہذا بن گیا مستثنا۔ منقطع اس لیے کہ جو متعدد ہے کون، القوم، اس پر جو حکم ہے مجیت کا اس سے نکالا نہیں گیا، اس لیے کہ مستثنا منہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ یہ مستثنا منہ اور جنس ہے، اور جنس منطقی نہیں ہے، اور جنس ہے، حمار اور جنس ہے، تو لہٰذا اس سے نکالا کیسے جائے؟ پہلے تو داخل ہو اس میں پھر نکالا جائے گا، تو لہٰذا یہ کون سا ہوا؟ مستثنا منقطع۔ سمجھی جی؟ آشیت ویکھو ایک گل، وہ جو ہے نا کہ مستثنا منہ میں داخل نہ ہو، اس عدم دخول کے دو معنی ہیں۔ خواہ مستثنا منہ کی جنس سے ہی نہ ہو، اس کی جنس سے ہو، جنس سے ہو، دوسری مثال ہے جنس سے ہی نہ ہو، یا مستثنا منہ کی جنس سے تو ہو لیکن وہ اس مستثنا میں داخل نہ ہو، جنس اگرچہ ایک ہو لیکن اس میں داخل نہ ہو۔ مثلا زید قوم کا فرد ہو تو اب مستثنا متصل ہے، لیکن قوم کا فرد نہیں ہے، غیر ہے۔ الٹا مثال کے طور پر جو کہہ رہے ہیں میرے پاس آئے ہیں شادی پر، ساری قوم آ گئی ہے، تو زید جو ہے وہ اس کا دشمن ہے، اس نے تو آنا ہی نہیں تھا، اب وہ مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے۔ اب اگر کہیں جان القوم الا زیدن، تو اب زید مستثنا منقطع ہے۔ یہ سمجھا جائے، نویں بار پہلی بار مسئلہ آیا جی کہ مستثنا جو منقطع ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ غیر جنسی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مستثنا اور مستثنا منہ کی جنس ایک ہو لیکن وہ ان میں داخل نہ ہو، ان میں وہ کتنے قوم نے برادریاں اپنی نے، کوئی سارے تو بھائی داخل نہیں نا، تو مثلا انہوں نے جن کو بلایا ہے وہ تو سارے آ گئے، اور ان میں سے کسی ایک کو ذکر کریں جس کو بلایا ہی نہیں اور نہ اس نے آنا تھا، تو یہ کون سا استثناء ہوگا؟ ان کا یہ منقطع ہوگا جی۔ یا کہ جنسی نہ ہو، جیسا کہ اس کی مثال دی ہے، کیا جان القوم الا حمارن۔ سمجھیے گل؟ تو مستثنا منہ میں داخل نہیں، عدم دخول دو طرح ہے، یا تو جنس ایک ہے لیکن ان میں سے وہ ہے نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جنس ہی علیحدہ ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ داخل ہی نہیں ہے جی۔ چلو جی، اور سمجھیے گل، اور منقطع اور مستثنا منقطع، ال سے مراد وہ لفظ وہ مستثنا ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، درا حالے کہ نہیں نکالا جاتا متعدد سے، کیوں؟ با وجہ نہ داخل ہونے مستثنا کے، مستثنا منہ میں، جیسے جان القوم الا حمارا جی۔ مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، درا حالے کہ نہیں نکالا جاتا متعدد سے، بوجہ نہ ہونے مستثنا کے دخول کے مستثنا منہ میں، جیسے جاء القوم، با وجہ نہ داخل ہونے مستثنا کے مستثنا کے مستثنا منہ میں، جیسے جاء القوم الا چل بے نکیا اور مستثنا منہ اور مستثنا منقطع نا مستثنا منہ کی ہے، ہاں وہ مستثنا ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، درا حالے کہ نہیں نکالا جاتا متعدد سے، بوجہ نہ داخل ہونے مستثنا کے مستثنا منہ میں، جیسے جاء القوم الا حمار۔ وعلم أن إعراب المستثنى على أربعة أقسام، فإن كان متصلا وقع بعد إلا في كلام موجب، او
أو منقطعا كما مر أو مقدما على المستثنى منه نہ ہو ما جاءني إلا زيدا أحد او کانا بعد خلا بعد عند الأكثر او بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جاءني القوم خلا زيدا إلى آخره کانا كان منصوبا بس وہ کو بکھ رہے نا مسئلہ جی وعلم علامہ فرماتے ہیں کہ مستثنا باعتبار اعراب کے 4 قسم ہیں. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مستثنا باعتبار اعراب کے 4 قسم پھر دسو علامہ فرماتے ہیں کہ مستثنا باعتبار اعراب کے 4 قسم جہاں تک عبارت پڑی ہے یہ پہلی قسم ہے. صورتیں زیادہ ہیں اعراب ایک ہی ہے کہ منصوب ہوگا صورتیں زیادہ ہیں فلاں 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 اعراب ایک ہے کہ مستثنا منصوب ہوگا مستثنا تو توجہ کرو پہلی صورت یہ ہے مستثنا متصل ہو الا کے بعد واقع ہو اور مستثنا من ہو مقدم بھی ہو مخرل آ رہے ہیں سمجھی گل کہ مستثنا متصل ہو مستثنا من ہو سے مقدم ہو اور مستثنا الا کے بعد واقع ہو کسی اور کے بعد نہ ہو اور کلام موجب ہو کلام اور اگلے صفحے تے لکھے تیسری لائن کہ وہ کلام جس میں نفی نہی استفہام ہوتا ہے اس مسئلے میں کلام غیر موجب کہتے ہیں جس میں یہ تینوں نہیں ہوتے اس کو کلام موجب کہتے ہیں. بات سمجھیے نہ امیر میں پڑھی تھی یہ بات پھر آ گئی ہے. تو پہلی شرط مستثنا متصل ہو دوسری شرط الا کے بعد واقع ہو کسی اور کے بعد واقع نہ ہو اور مستثنا من ہو مقدم ہو تھے ہے نہیں سمجھنا جی اور کلام بھی موجب ہو جب یوں ہوگا تو مستثنا منصوب ہوتا ہے. ایک صورت جلدی کرو کیا کہ جی مستثنا متصل ہو مستثنا الا کے بعد واقع ہو اور کلام موجب ہو اور مستثنا من ہو مستثنا سے مقدم ہو مستثنا سے مقدم ہو یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو کیا حکم ہے مستثنا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یا حرک محل ہے مستثنا پہلے وہی دسنا ہے جڑا منصوب ہے کہ منصوبات میں جو لے آندا ہے جی پہلے مجرور دس دینا ہے کمال ہے یار. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے جلدی کرے میں نکا ٹائم کو نہیں متصل ہو مستثنا الا کے بعد واقع ہو کلام موجب میں ہو اور مستثنا من ہو مستثنا پر مقدم ہو جب 4 شرطیں پائی جائیں مستثنا منصوب ہوگا. ایک صورت اس کی مثال مذکورہ جاءن القوم الا زیدن ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں جی کہ مستثنا الا کے بعد ہے متصل ہے مستثنا من و مقدم ہے کلام موجب ہے. دوسری صورت اسی کی مستثنا منقطع ہو مستثنا یہاں عموم ہے خواہ کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو یہاں کوئی شرط نہیں ہے. مستثنا منقطع ہو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا کہا جی دوسری صورت مستثنا منقطع وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جاءن القوم الا حمارا اس طرح وہ جو حاشیے پر مثال تھی کہ جب زید داخل ہی نہ ہو تو جاءن القوم الا زیدن 2 ہو گئے. تیسری صورت مستثنا متصل ہو اور مستثنا من ہو سے مقدم ہو کیا ہو مستثنا من ہو پر مقدم ہو. تو یہاں کلام غیر موجب ہے جی تو یہاں اس وقت بھی نصب ہے اس وقت بھی ما جاءنی الا زیدن احد ما جاءنی احد الا زیدن یہ پہلی صورت بن جائے گی
الٹا دیں ما جانی الا زیدن احد، جی وہ باقی شرطیں نحمیر میں پڑھی تھیں کہ مستثنا الا کے بعد ہو اور مستثنا بما الا مستثنا منہ پر مقدم ہو اور متصل ہو تو کیا نام ہے نصب واجب ہے۔ نصب مثال اس کی ما جانی الا زیدن احد، مثال اس کی ہاں جی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت ہے مستثنا متصل ہو اور مستثنا مستثنا منہ پر مقدم ہو اور مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو، اللہ کے بعد واقع، کسی اور کے بعد نہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس صورت میں بھی منصوب ہو۔ نصب واجب ہے، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، تم 10 جلدی کر بنے کیا مستثنا تیسری صورت اے نصب کی تیسری صورت 4 قسموں میں سے اعراب کی پہلی قسم مستثنا متصل ہو، مستثنا مستثنا منہ پر مقدم ہو، مستثنا اللہ کے بعد واقع ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس صورت میں مستثنا منصوب ہوگا، جیسے ما جاء الا زیدن احد۔ یا مستثنا خلا کے بعد واقع ہو یا ادا کے بعد واقع ہو اکثر کے نزدیک تو مستثنا منصوب ہوگا، جی یا مستثنا خلا کے بعد واقع ہو یا ادا کے بعد واقع ہو تو اکثر کے نزدیک مستثنا منصوب ہوگا۔ آخر میں نکل مستثنا خلا اور ادا کے بعد واقع ہو تو اکثر کے نزدیک مستثنا منصوب ہوگا۔ جاءن القوم خلا زیدن جاءن القوم عدا زیدن، جیسے جاء القوم خلا زیدن جاء القوم عدا زیدن، سمجھ جاءنی القوم خلا زیدن اور جاءنی القوم عدا زیدن۔ وہ اندل اکثر کی قید اس لیے لگائی ہے اور آشیت پڑھ دیں ہم کہ بعض کے نزدیک خلا ادا اور حروف جارہ میں سے ہیں، جب حروف جارہ میں سے ان کو مانیں گے استثناء کا تو فائدہ دیں گے، اب ما بعد مجرور ہوگا منصوب نہیں ہوگا، جب فعل مانے تو فاعل ہوگا ضمیر ہوگا، ما بعد مستثنا مفعول بھی ہوگا اس لیے منصوب ہوگا، جی۔ اور یا مستثنا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو ان 4 کے بعد واقع ہو تو مستثنا منصوب ہوگا، جی۔ یا مستثنا ما خلا ان 4 میں سے کسی کے بعد ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو واقع ہو تو مستثنا منصوب ہو۔ پھر یا مستثنا مستثنا ما خلا اور ما عدا اور لیسا اور لا یکون کے بعد واقع ہو تو مستثنا منصوب ہوگا۔ جان القوم ما خلا زیدن جان القوم ما عدا زیدن جان القوم لیسا زیدن جان القوم لا یکون زیدن، ہاں جی۔ جاء القوم ما خلا زیدن جاء القوم ما عدا زیدن جاء القوم لیس زیدن جاء القوم لا یکون زیدن، لا یکون زیدن۔ تو دیکھ لو 5 صورتوں ہو گئی نصب دیاں، بے مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، کلام موجب ہو، مستثنا من ہو مقدم ہو، یا مستثنا منقطع ہو، یا مستثنا مستثنا من ہو پر مقدم ہو جائے، اللہ کے بعد واقع ہو، یا مستثنا خلا اور ادا کے بعد واقع ہو جبکہ ان کو فعل مانا جائے، یا مستثنا ما خلا ما ادا لیسا لا یکونوں کے بعد ہو، یہ تو فعل ہی ہیں۔ تو اس صورت میں ان 5 صورتوں میں مستثنا کا ایک اعراب ہے، کیا؟ نصب، کیا؟ نصب، کانا منصوباً، کانا، چلو جی۔ اور جان اس بات کو کہ اعراب مستثنا کا 4 قسم پر ہے، پس اگر ہو کون؟ مستثنا متصل، سمجھائی نا جی؟ اے شابہ سے واقع ہو اللہ کے بعد، اور تو لکھا جی بعد اللہ، نہ کہ اس کے اخوات کے بعد جیسے غیر وغیرہ ذالک، کیونکہ ان کے بعد مجرور ہوتا ہے، منصوب نہیں ہوتا، وہ ان قریب آ رہے ہیں۔
واقع و الا کے بعد کلام موجب میں جب میں کس میں جب میں اچھا دریں جا اس جگہ مراد کلام موجب سے کلام تام ہے پوری گل سمجھ آوے مثلاً کورے آ اللہ یوم و قضا مجہول صیغے کے ساتھ یہ تو صرف اور صرف اس کا نائب فاعل ہے تو رفع یوم کا داخل نہ ہوگا کس میں اے مستثنیٰ میں جی اس لیے کہ مثال مذکور اگرچہ کلام موجب ہے اصطلاح ہے یعنی اس میں نفی نہی استفہام نہیں مگر تام نہیں ہے جی تھوڑی ہے جی ایک کلام موجب میں ایک صورت یا ہو عطف پا کے پیچھے یا ہو مستثنیٰ منقطع اور در کلام موجب اصطلاحی باشد یا در غیر ہو سمجھ آ گئی جی تو یہاں کوئی قید نہیں ہے ان دونوں کی مثالیں جیسا کہ گزر گیا ہے کیا اے مثال کلو واحد آگے نا دونوں دی وہی مثال ہے یا ہو او پیچھے عطف پاؤ متصل تے کان فین کانا نال لاؤ یا ہو مستثنیٰ مقدم مستثنیٰ من ہو پر جیسے ما جانی الا زیدن احد یا ہو مستثنیٰ خلا اور ادا کے بعد اکثر کے نزدیک ادھر ویکھ یہ دوبارہ لفظ کان لائے ہیں اشارہ ہے اس بات کے ساتھ کہ سابقاً اللہ مذکور ہے اتفاقاً بات ہے اور حرف استثناء جو ہے اللہ میں تو اتفاق ہے سب کا خلاعت وغیرہ میں اختلاف ہے بعض مانتے ہیں بعض نہیں ان دال اکثر کیوں کا نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہر دونوں فعل ماضی ہیں اور فاعل ضمیر ہے اور ما بعد ہر دونوں کا مفعول بہی ہے تقدیراً جاءن القوم خلا بعد بعضهم زیدن بتقدیر یہ بنے گی ان کی جان القوم خلا بعضهم زیدن و جان القوم ادا بعضهم زیدن اگرچہ خلا باعتبار اصل اپنے کے لازم ہے اور متعدی نہیں مگر استثناء میں اور بعض بس ختم ہو گیا دوسرا مذہب بعض کے نزدیک دونوں حرف جر ہیں مستثنیٰ کو جر دیتے ہیں مستثنیٰ کو جر دیتے ہیں اور پیچھے خلا بعضهم نہیں خلا بعضهم آئی میرے پاس قوم خالی ہے وہ قوم اپنے بعض سے وہ کون ہے وہ زیدن ہے اس طرح کر کے جی اچھا جی آگے چلو اکثر کے نزدیک یا کیا ہو پچھو اوکانا یا ہو مستثنیٰ ما خلا کے بعد اور ما ادا کے بعد اور لیسا کے بعد اور لا یکونوں کے بعد جیسے جاءن القوم خلا زیدن الاخری کا مطلب ساری مثالیں تو عرض کیتیاں ساری ہیں بے اتنے صرف نہ خلا دی جگہ تے ادا پھر ما خلا ما ادا لیسا لا یکون رکھو تے ساریاں مثالاں بن گئی ہیں تو اگر او پچھو فَإِن کان شرط سی مڈوں اگر مستثنیٰ ایسا ہوا تو ان سب صورتوں میں کانا ہوگا مستثنیٰ منصوب شابہ جی اور جان اس بات کو کہ مستثنیٰ کا اعراب 4 قسم پر ہے پس اگر ہو مستثنیٰ متصل واقع ہو اللہ کے بعد کلام اللہ کے بعد کلام موجب میں یا ہو مستثنیٰ منقطع جیسا کہ گزر گیا ہے یا مقدم مستثنیٰ من ہو پر ما جاءنی الا زیدن احد یا ہو مستثنیٰ خلا اور ادا کے بعد اکثر کے نزدیک بعض کے نزدیک حرف جر ہیں جی یا ہو مستثنیٰ ما خلا اور ما ادا اور لیسا اور لا یکون کے بعد جیسے جعل القوم خلا زیدن الی آخری جو ہوگا مستثنیٰ منصوب شابہ نے کیا اس بات کو کہ مستثنیٰ کا اعراب 4 قسم پر ہے پس اگر ہو مستثنیٰ متصل واقع ہو مستثنیٰ اللہ کے بعد
کلام موجم میں یا ہو مستثنا منقطع جیسا کہ گزر گیا ہے، یا ہو مستثنا مقدم مستثنا منہ پر جیسے ما جاءنی الا زید احد، یا ہو مستثنا خلا اور ادا کے بعد اکثر کے نزدیک، یا ہو مستثنا ما خلا اور ما ادا اور لیسا اور لا یکون ان کے بعد جیسے جاءنی القوم خلا زیدن الی آخرہ، تو ہوگا مستثنا منصوب۔ منصوب